یہ 3 گناہ کبھی مت کرنا، کیونکہ یہ وہ خاموش زہر ہیں جو انسان کی روح کو آہستہ آہستہ مفلوج کر دیتے ہیں۔ وہ گناہ جنہیں لوگ معمولی سمجھ کر کرتے ہیں، مگر آسمانوں میں ان کی چیخ سنی جاتی ہے۔ پہلا گناہ شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، چاہیے وہ عبادت میں ہو، دعاؤں میں ہو، امیدوں میں ہو یا خوف۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، سورۃ النساء کی آیت ہے۔ یعنی اللہ شرک کو معاف نہیں فرماتا۔ شرک صرف بتوں کے سامنے جھکنے کا نام نہیں، بلکہ دل کا کسی غیر اللہ کے سامنے جھک جانا بھی شرک ہے۔ جب انسان کہے سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر بھروسہ پیسے، عہدے یا انسانوں پر کرے، تو یہ دل کا شرک۔ دوسرا گناہ والدین کی نافرمانی، وہ گناہ جس کی سزا کبھی کبھی دنیا میں ہی چکا دی جاتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت۔ اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ماں باپ کو اف کہنا، ان کے سامنے آواز اونچی کرنا، ان کی دعاؤں کو ہلکا سمجھنا، یہ سب وہ تیر ہیں جو اپنی ہی قسمت پر چلتے ہیں۔ یاد رکھو جس نے والدین کو رلایا وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سوئے۔ تیسرا گناہ ظلم ہے، کسی کا حق مارنا، کسی کے آنسوؤں کو نظر انداز کرنا، کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، سورہ ابراہیم کی آیت ہے۔ ظالم یہ نہ سمجھے کہ اللہ غافل ہے، بلکہ اللہ ڈھیل دیتا ہے مگر چھوڑتا نہیں۔ مظلوم کی بد دعا اور عرش الہی کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہ 3 گناہ اگر زندگی میں جمع ہو جائے تو عبادتیں بھی بے وزن ہو جاتی ہیں اور دعائیں بھی بے اثر۔ اس لیے اگر واقعی نجات چاہتے ہو کہ نجات مل جائے تو اپنے توحید والے ایمان کو خالص کرو، والدین کے قدموں سے لپٹ جاؤ، اور کسی پر ظلم کرنے سے پہلے یاد رکھو کہ تم بھی اللہ کے سامنے ایک دم کمزور بندے ہو، کیونکہ آج اگر تم طاقت میں ہو تو کل قبر میں صرف اعمال ہوں گے، وہاں پر نہ پھر غرور بچے گا نہ اختیار، صرف حساب، اور حساب بھی سخت حساب۔ تو آج موقع ہے، سوچئے دل میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی بھی چیز میں، عبادت میں ہو، امید میں ہو، حسرت میں ہو، کسی بھی چیز میں، کیا کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک تو نہیں ٹھہرا رہے؟ اپنی دعاؤں پر نظر ڈالیں، کس سے مانگ رہے ہیں، کس طرح مانگ رہے ہیں، اپنی امیدوں پر کس سے امیدیں لگا بیٹھے ہیں، سب پر نظر ڈالیں۔ دوسری بات، سوچو کیا والدین ناراض تو نہیں ہے آپ سے؟ کوئی کام خراب ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، پیسہ آ تو رہا ہے لیکن برکت نہیں ہے اس میں، سوچو کہیں والدین ناراض تو نہیں ہے؟ اور تیسری بات، سوچو اپنی زندگی میں کہیں آپ کی وجہ سے کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا؟ آپ کی وجہ سے پڑوسی تنگ تو نہیں ہے؟ آپ کی وجہ سے گھر والے کہیں شرمندہ تو نہیں ہے؟ ظلم ہے یہ تو اپنے اعمال، اپنے گریبان جھانکنے کے لیے، میں بتاؤں جھانکنے کے لیے سب سے زبردست جگہ،
سب سے اچھی جگہ وہ اپنا گریبان، اپنے گریبان میں جھانکو، دوسروں کے لیے ٹائم ہی نہیں ملے گا۔ یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔